حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تمام اہل اسلام کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ ان کے اسلام کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور کعبہ مشرفہ میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ زمین پر اہل اسلام خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے، اسی طرح آسمانوں میں رب تعالیٰ کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روب داب عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جلال عطا فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا جو ہے وہ باقی جو مسلمان تھے ان کے لیے بہت بڑی ڈھارس کے طور پر اس کو لیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوصلے بلند ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے، اور اہل کفر جو ہیں ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اور یہ پہلا دن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آج ہم سر عام جا کے کھلم کھلا جا کے کعبہ مشرفہ میں نماز پڑھیں گے ہم جی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بن جاتے ہیں، امیر المومنین بن جاتے ہیں، آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا جہاد کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند کے مقام پر جب آپ نے لشکر روانہ فرمایا تو کچھ دنوں سے وہاں پہ جنگی معاملات چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام کے ممبر مبارکہ پر۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زور سے آواز دی، آپ نے فرمایا کہ یا ساریہ الجبل، میں کہ ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو، پیچھے یعنی کہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ، دشمن جو تھا وہ پیچھے حملہ کرنے والا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مدینہ منورہ میں یہاں بیٹھ کر کے سینکڑوں میل دور آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں ان کو بآواز بلند کہا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو مدینہ منورہ میں آپ کو خطبہ سماعت کر رہے تھے، ایک دم وہ بھی حیران ہوئے کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا کہ ساریہ یہاں ہیں نہیں، وہ جنگی معاملات میں گئے ہوئے ہیں، تو یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی بندہ کھڑا ہو جس کا نام ساریہ ہو، اس کو کہا جائے کہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب کسی کو ہمت نہیں پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کی۔ اب ہوا یہ کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی اس لشکر کو، تو ایک بندہ جو ہے وہ پہلے روانہ ہوا وہاں سے بھی، جا کر کے اطلاع دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے۔ وہ بندہ وہاں سے تیزی کے ساتھ اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا مدینے آیا۔ مدینہ منورہ پہ اس نے آ کر کے وہ قصہ بتایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دیا اہل اسلام کو۔ جب پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہوئی، کس سبب سے فتح ہوئی، کہا کہ بس دشمن جو تھا وہ ہم پہ حملہ آور ہونے والا تھا، پیچھے کی طرف سے آ رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک دم جو ہے وہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ ہم نے جھپٹ کر دشمن پر حملہ کیا، اور دشمن کو جناب وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا،
دشمن جو ہے ہزیمت اٹھاتا ہوا شکست سے دوچار ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں، یعنی سینکڑوں میل دور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، لشکر کو دیکھ رہے ہیں، اور لشکر پر ہونے والا جو حملہ ہے ایک بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے اس نقصان سے اپنے لشکر کو بچا رہے ہیں۔ اس سے کچھ باتیں جو ہمارے سبق کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امیر جو ہوتا ہے نا، امیر وہ اپنے جو مامورین ہوتے ہیں ان کے ایک ایک معاملے سے واقف ہوتا ہے، ان کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہونے دیتا، اس کو ان کا نقصان گوارا نہیں ہوتا کہ اس کے مامورین جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے رہیں یا نقصان میں پڑے رہیں یا ان کو کوئی تکلیف پہنچتی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بار تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی، کئی سارے لوگ وضو کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے اس کی ایڑیاں خشک ہیں۔ ایڑیاں آپ کو پتہ ہے وضو کرتے ہیں تو ایڑی کا بھی دھونا ضروری ہوتا ہے، تو ایڑی ان کی خشک رہ گئی۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے زور سے ارشاد فرمایا بآواز بلند، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، یہ نہیں فرمایا اسی کو کہ میں تیری ایڑی خشک رہ گئی ہے، نہ، بلکہ مطلقاً فرما دیا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے جو ہیں اپنی ایڑیوں پر ہاتھ گیلا پھیرنے لگے ہیں جی۔ ایک تو وہ بندہ جس کی ایڑی خشک رہ گئی تھی اس کا بھی پردہ رہ گیا، اور اس طور پر بیان فرمایا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے چکنے ہو گئے کہ وضو کرتے ہوئے ایڑی کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں پاؤں کا اگلا حصہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کہ پانی پڑا نہیں پڑا۔ عموماً ایڑی جو ہے وہ بندے کی پچھلی جانب ہوتی ہے، ایڑی بندہ دیکھ نہیں پاتا، اس لیے باقی جسم پہ جیسے بندہ صابن لگا لیتا ہے، میل دور کر لیتا ہے، اپنی پشت پہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، نہ جب صابن کے ساتھ نہائے تو بعض اوقات صابن بھی ویسے رہ جاتا ہے پیٹھ پر، کوئی دوسرا بندہ دیکھے تو وہ بتاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مقام ہے ایڑی والا، یہ وہ خاص مقام ہے جس پر بندے کی نگاہ نہیں جاتی، اور اس کے لیے میرے آنکھ سستی ہو جاتی ہے بندے سے، تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑا سختی کے ساتھ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، میں جس بندے کی ایڑی خشک رہ جائے اور اپنی ایڑی کو گیلا نہ کر سکے، یعنی پانی اس کے اوپر نہ گزار سکے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ مطلب کیا ہے، میں جب وضو کرنے لگو تو کوئی بھی عضو تمہارا جو ہے وہ ادھورا نہ رہے یا خشک نہ رہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے ایک بال کے برابر بھی جگہ تمہاری خشک نہیں رہنی چاہیے، جگہ جگہ جو ہے وہ پانی پہنچ جائے، ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچ جائے، بھئی تو جو ہے وضو کیا جائے۔ اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ بتائیں آج کون سے ایسے ریڈار ہیں، آج جو ریڈار ہیں نا، ریڈار کے ذریعے دیکھتے ہیں کون سا جہاز کہاں سے اڑ رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، ہاں جی آج ڈرون آ گیا ہے، فلاں چیز آ گیا، ڈھمکان چیز آ گئی، یہ سارا کچھ آج آ گیا ہے۔ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا تھا؟ کچھ تھا؟ ریڈار سسٹم تھا، کوئی ڈرون کا سسٹم تھا، کون سے کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے، کیا تھا وہ؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ جس چیز کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہ خدائی طاقت تھی۔ وہ کیا تھا؟ خدائی طاقت تھی۔ جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے کہ میں علی نے جب خیبر کا قلعہ اکھیڑا تھا، آپ فرماتے ہیں وہ میری جو ہے نا جسمانی طاقت نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں وہ ربانی طاقت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ تو اس طرح کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، پوری جمعیت جو ہے، ایک لشکر جو ہے اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے معاملات کو آپ جانچ رہے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، دور 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور بندہ کھڑا ہو، بندہ دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دیتا ہے؟ اچھا لگے بھی صحیح کو بندہ کھڑا، یہ نہیں لگے گا کہ ہے کون، ہے یہ نہیں، لیکن قربان جائیں جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نگاہ عطا فرما دے اور اس نگاہ میں اللہ پھر اپنی طاقت اور قوت رکھ دے، وہ پھر سینکڑوں میل دور ہیں جی، وہ دشمن کو بھی پہچان رہے ہیں، اپنوں کو بھی پہچان رہے ہیں، یہ اپنے ہیں اور یہ دشمن ہیں، یہ اپنی جماعت ہے، یہ دوسری جماعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دشمن کے ہوتے ہوئے حملے کو ناکام بنا دیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مزے کے بعد یہ کہ یہ حدیث بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا ٹیکنالوجی وہ روحانیت کے سامنے ٹک سکتی نہیں ہے۔ ہماری عوام جو ہے نا، ہمارا نوجوان طبقہ ٹیکنالوجی کے پیچھے مرتا پھرتا ہے، وہ ٹیکنالوجی دیکھیں جی، ٹیکنالوجی تو بہت آگے چلی گئی۔ ایک احمق بھی ہے
اس نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب اگر خالد بن ولید بھی آ جائیں تو یہودیوں سے نہیں جیت سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیں نا جی یہ کتنا احمقانہ بات اس نے کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہماری زندگی میں ہی اس ذلیل کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ وہ کہنے لگا ان کے پاس تو آئرن ڈوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آئرن ڈوم جو ہے نا ایسا تباہ و برباد فرمایا ہے جی، وہ ملک ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا جو ان کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں انہیں ذلیل کروا دیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وہ خناس یہ کہہ رہا تھا حضرت خالد بن ولید بھی آ جائیں تو وہ بھی نہیں فتح پا سکتے ان پر آج، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ یہ وہ بندہ باتیں کر سکتا ہے جس کے دماغ میں صرف اور صرف انگریز کی ٹیکنالوجی بیٹھی ہوئی ہو، جس کے دل و دماغ کو رب تبارک و تعالیٰ کی جو روحانی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس طاقت نے اس کے دل و دماغ کو منور نہیں کیا تھا۔ اس کے دل دماغ جو ہیں ان میں کفر کا روب تو تھا، لیکن اسلام کی جو حمیت ہے، اسلام کی جو غیرت ہے، وہ اس بندے کے دل کے اندر ایک دن بھی داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس نے نعوذ باللہ اتنا غلیظ جملہ بول دیا کہ حضرت خالد بن ولید بھی آ جائیں تو یہودیوں سے آج وہ بھی نہیں جیت سکتے۔ اور بھائی یہ تمہارے ذہن میں رہے اس وقت بھی جب میرے آقا علیہ السلام نے یہودیوں کے 3 قبیلوں کو مدینہ منورہ سے نکالا تھا، اس وقت بھی معاشی طور پر بھی ہاں جی اور جنگی معاملات میں بھی یہودی کہیں آگے تھے، اہل اسلام تھے۔ باقاعدہ اس وقت بھی یہودیوں نے یہ اعلان کیا تھا مدینہ منورہ میں، کہا کہ انہوں نے مشرکین مکہ کو بچھاڑ دیا ہے، وہ تو بیچارے جنگی معاملات کو جانتے نہیں تھے، لڑائی کے معاملات کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو جب ہمارے سے پالا پڑے گا مسلمانوں کا تو ہم بتائیں گے وہ جنگ ہوتی کیا ہے، میدان جنگ کیا ہوتا ہے، اسلحہ کیا ہوتا ہے۔ بتائیں مدینہ منورہ میں سب سے بڑی مارکیٹ سناروں کی تھی، سونے کا کام۔ اب بتائیں نا سونے سے بڑی قیمتی شے کیا ہوگی دنیاوی طور پر، مادی طور پر، ہر شے پہ ہی کا ہوڑ تھا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے پھر جب غلبہ پایا تو ان میں سے ایک ایک قبیلے کو وہاں سے نکال دیا، ایسا نکالا کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، میرے آقا علیہ السلام نے میں نے جہاں سے نکال دیا ہے، اب میں تمہیں یہ حکم دے کے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد جیسے تمہیں فرصت ملے یہودیوں کو پورے جزیرہ عرب میں کہیں نہیں رہنے دینا۔ تم بتائیں نکالا گیا ان کو نہیں نکالا گیا؟ تو آج پھر یہ اس طرح کی باتیں کر کے نعوذ باللہ من ذالک یہ مسلمانوں کے دلوں میں روب ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی جو طاقت اور قوت ہے اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام غار میں تشریف فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ ہیں، ایک کمزور سی مکڑی اس نے آ کے جالا بنا دیا، ایک کبوتری نے آ کے انڈا دے دیا۔ بتائیں ایک جالے نے ان کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایسے ہے بھائی، ایک جالے نے روک دیا کن کو؟ جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، خود بھی ہیں، ہر چیز اٹھائے ہوئے ہیں، جنگی لباس سے ملبوس ہیں جی، وہ سارے کے سارے آگے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، آقا حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں ان کے پاؤں کو، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سامنے کھڑے ہوں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی ایک اچھا وہ کھوجی بھی لے کے آئے تھے، کھوجی سمجھتے ہیں پاؤں کے جو نشانات دیکھتے جس کو پنجاب میں کہتے ہیں کھرے دیکھنا، وہ کھرے دیکھنے والے بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک وہ آئے ہیں۔ اب سارے ان کے پاس جو یعنی کہ زمینی حقائق تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے یہاں تک آئے ہیں۔ بتائیں ان کو پھر آگے غار کے اندر جانے سے روک کیا رہی تھی؟ ایک مکڑی کا جالا روک رہا تھا اور کبوتری کے 2 انڈے وہ روک رہے تھے بس۔ تو یہ آئرن ڈوم کہاں گیا ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکڑی کا جالا بنایا۔ ابو جہل سے بڑا آئرن ڈوم کون تھا بھائی؟ ابو لہب سے بڑا آئرن ڈوم کون تھا؟ بتائیں آج کل یہ بڑے بڑے بدماش یہود و نصارہ جو بنے پھرتے ہیں بھائی، مسلمان میں واللہ کہہ رہا ہوں آج مسلمان جو ہیں یہ اپنے اندر ایمانی غیرت جگا لیں جو اللہ کو مطلوب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔